الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا وجنبني وبني أن نعبد الأصنام ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ مالک العلام ذوالجلال والاکرام کے لیے، درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ حضرات، امن و امان اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی نعمت اور بہت بڑی رحمت ہے۔ جس معاشرے میں امن قائم ہوتا ہے اس معاشرے کا ہر فرد و بشر، مرد ہوں یا عورت، بچے ہوں یا بوڑھے جوان، تمام لوگ خوشحال ہوتے ہیں، سکون سلامتی سے زندگی بسر کرتے ہیں۔ اور خدا نہ خواستہ، اللہ نہ کرے، جس معاشرے کا امن لٹ جاتا ہے، ہر فرد و بشر پریشان نظر آتا ہے،
نہ بوڑھے سکون میں ہوتے ہیں، نہ بچے سکون میں ہوتے ہیں، اور نہ ہی جوان چین و قرار کی زندگی بسر کر سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر پیغمبر سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جب بیت اللہ بنایا، بیت اللہ بنانے کے بعد کئی ایک دعائیں فرمائیں۔ ان دعاؤں میں سے ایک دعا جس کا رب العزت نے پہلے پارے میں ذکر فرمایا، اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا۔ پیارے ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں یا اللہ اس شہر کو امن والا بنا دے، وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ، اور اس کے باشندوں کو وافر رزق عطا فرما۔ مکہ شہر امن والا اور اس کے باشندوں کو یا اللہ وافر رزق عطا فرما۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حکمت پر اور ان کی دانش مندی کو سلام ہے، اور کیا ہی کہنے کہ پیارے ابراہیم نے علیہ السلام امن کا سوال پہلے کیا ہے، رزق کا سوال بعد میں کیا ہے۔ کیوں؟ اللہ کی طرف سے پیغام ہے، اس میں حکمت ہے کہ جس معاشرے میں امن قائم ہوتا ہے، رزق اگرچہ کم بھی ہو، رزق اگرچہ اتنا نہ بھی ہو، لیکن معاشرے کا ہر باسی سکون سے زندگی بسر کرتا ہے۔ لیکن اگر رزق بڑھائے، مال بڑھائے، فراوانی بڑھی ہے، لیل و نہار میں حضرات کھیت لہلاتے ہیں، سر سبزیاں اور شدابیاں ہیں، لیکن امن ہی نہیں، سکون ہی نہیں، سلامتی نہیں، جان کو بھی خطرہ ہے، مال کو بھی خطرہ ہے، عزت کو بھی خطرہ ہے، تو وہاں پہ زندگی گزارنا مشکل اور ناممکن ہو جاتا ہے، جینا حرام ہو جاتا ہے۔ رزق سے بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی معاشرے میں امن کا قائم ہونا، اور رب العزت نے اہل مکہ پہ اپنے احسانات جتلاتے ہوئے ارشاد فرمایا، اور مکے کے باسیوں وَاذْكُرُوا اِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ، یاد کرو وہ وقت کہ جب تم تھوڑے تھے، کمزور تھے، تمہیں ڈر لگتا تھا کہ کوئی دشمن دائیں سے نہ آ جائے، کوئی دشمن بائیں سے نہ آ جائے، بال بچوں کے حوالے سے ڈرتے تھے، اپنی جانوں کے حوالے سے ڈرتے تھے، تمہارے مال محفوظ نہیں تھے۔ اس رب العزت نے فآواکم، تمہیں جگہ عطا فرمائی، تمہیں امن دیا، ورزقکم من الطیبات، اور اس نے تمہیں پاکیزہ رزق بھی عطا کیا، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر ادا کرو۔ فلیعبدوا رب ھذا البیت، اور مکے کے باسیوں اور مکے کے باشندوں عبادت کرو اس رب العزت کی جو بیت اللہ کا رب ہے، الذی اطعمکم من جوع، کہ جس نے تم بھوکوں کو کھانا کھلایا ہے، وآمنکم من خوف، اور اس نے تمہاری بد امنیوں کو امن میں تبدیل فرما دیا ہے، تمہاری بد سکونیوں کو سکون میں تبدیل فرما دیا ہے۔ اس رب العزت کی عبادت کرو، اور پھر بالخصوص یہ مکہ شہر جس کے بارے میں رب العزت نے فرمایا من دخلہ کان آمینا، جو مکے میں آ جاتا ہے، حرم میں آ جاتا ہے، وہ امن پا جاتا ہے۔ اور ہمارا اعلان ہے دنیا جہاں میں تمہیں وہ سکون، وہ سلامتی، وہ امن، وہ چین، وہ قرار کہیں بھی نہیں ملے گا جو اللہ تعالیٰ نے اپنے شہر مکہ میں رکھا ہے، جس کے لیے پیارے ابراہیم علیہ السلام نے دعائیں فرمائیں۔ تو امن اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے۔ سوچو تو صحیح، غور کرو تو صحیح کہ ایک بندے کی سالہ سال کی کمائی، سالہ سال کی اس کی محنت، خون پسینہ ایک کر کے اس نے مال جمع کیا،
ادھر سے کوئی درندہ آتا ہے گن پوائنٹ پہ اس کا مال لوٹ لیتا ہے، بتاؤ اس سے بڑھ کر جرم اور ظلم کیا ہو سکتا ہے؟ انسان تو سوچ رہا ہوتا ہے، اس کے دل پہ کیا بیت رہی ہوتی ہے وہ جانتا ہے یا اس کا رب جانتا ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سب کے مال کی بھی حفاظت فرمائے، اللہ سب کی جان کی بھی حفاظت فرمائے، اللہ سب کے ایمان کی بھی حفاظت فرمائے، اللہ سب کے اہل و عیال کی بھی حفاظت فرمائے۔ ایک حدیث مبارکہ عرض کرتا ہوں، دل کی تختیوں پہ لکھ لو، جامع ترمذی کی روایت ہے، امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من اصبح معافی فی جسدہ، جو بندہ صبح کرتا ہے، آنکھ کھولتا ہے، صبح کرتا ہے، بالکل صحیح سلامت ہے، تندرستی ہے، عافیت خیریت اللہ نے عطا کی ہے، کوئی بیماری نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، اس کے سارے اعضاء بالکل صحیح کام کر رہے ہیں، یہ بندہ اللہ رب العزت کا شکر ادا کرے۔ من اصبح معافی فی جسدہ، صحت اللہ کی قسم بہت بڑی نعمت ہے۔ میں اپنے موضوع سے ہٹنا نہیں چاہتا، لیکن ضمناً ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، اغتنم خمسا قبل خمس، پانچ چیزوں سے پہلے غنیمت جانو، ان میں سے ایک چیز صحت و عافیت ہے۔ فرمایا اس کو بیماری سے پہلے اللہ کا فضل اور اللہ کی طرف سے غنیمت جان، اس صحت کی قدر کر، اس صحت پہ اللہ کا شکر ادا کر، وگرنہ کتنے لوگ وہ مال و دولت میں کھیلنے والے لیکن ایڑیاں رگڑتے ہوئے نظر آتے ہیں، نہ کوئی میٹھا کھا سکتے ہیں، نہ کوئی نمکین کھا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا جائے کہ اس رب العزت نے صحت عطا فرمائی ہے۔ من اصبح معافی فی جسدہ، جو بندہ صبح کرتا ہے کہ اسے اللہ نے صحت عطا فرمائی۔ دوسرے نمبر پر آمیناً فی سربہ، وہ اپنے ماحول میں امن سکون کے ساتھ رہ رہا ہے، اسے کسی کا کوئی خوف و خطر نہیں ہے، کسی کا ڈر نہیں ہے، اس کے دل میں ڈر ہے تو عرش والے رب کا ڈر ہے، بالکل امن و سکون کے ساتھ ہے، صحت و تندرستی ہے اور امن سلامتی ہے۔ تیسرے نمبر پر میرے نبی نے فرمایا علیہ السلام، قوت یومہ، اس کے پاس ایک سال کا نہیں، ایک مہینے کا نہیں، ایک ہفتے کا نہیں، ایک دن کا راشن اور کھانا اس کے پاس موجود ہے۔ فَكَأَنَّمَا حِيزَتْ لَهُ الدُّنْيَا، گویا کہ دنیا ساری اس کے قدموں تلے ڈھیر کر دی گئی ہے۔ وہ دنیا کا بادشاہ ہے، وہ خوش نصیب ہے کہ جس بندے کے پاس یہ تین نعمتیں موجود ہیں، صحت و عافیت ہے، سکون سلامتی امن ہے اور ایک دن کا کھانا موجود ہے، وہ اللہ رب العزت کی طرف سے خوش نصیب انسان ہے۔ ایسے ہی نہ شکریہ نہ کیا کر، ایسے ہی اللہ پہ گلے نہ کیا کر۔ اللہ تعالیٰ نے جسے یہ تین نعمتیں عطا فرمائی وہ دنیا جہان کا بادشاہ ہے، وہ خوش نصیب انسان ہے۔ امن اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے، امن اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا فضل ہے، امن اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا انعام ہے۔ اور معاشرے میں امن کو قائم رکھنے کے لیے اور معاشرے کے سکون کو بربادی سے بچانے کے لیے اور معاشرے کے امن کو لٹنے سے بچانے کے لیے شریعت اسلامیہ نے کتنے پیارے اصول وضع فرمائے۔ کہیں فرمایا جو بندہ کسی کو قتل کرتا ہے، نعوذ باللہ العیاذ باللہ، کسی مسلمان کا ناحق خون بہاتا ہے، فرمایا من قتل الناس بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا، جو بندہ کسی ایک جان کو قتل کرتا ہے
اس نے ایک جان کا قتل نہیں کیا، ساری دنیا جہان کا قتل کیا اس نے۔ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا، اور جس نے ایک جان بچائی اس نے پوری انسانیت بچا لی۔ فکأنما احیا الناس جميعا۔ آج مسلم کا خون پانی سے زیادہ سستا سمجھ لیا گیا۔ مسلم کا خون اللہ کی قسم بڑا قیمتی ہے۔ میرے نبی نے فرمایا لو ان اہل السماء اشترکوا فی دم مومن، اگر ساری دنیا کائنات والے ایک مومن کے خون میں اکٹھے ہو جائیں، اللہ سب کو جہنم میں پھینک دے گا۔ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا، جو کسی بندہ مسلم کو قتل کرے فَجَزَاؤُ جَہَنَّمْ، اس کی سزا جہنم ہے۔ وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ، اللہ کا غضب ہے اس پر، اللہ کی لعنت ہے اس پر۔ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، اور رب العزت نے بہت بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ کہیں میرے پیغمبر جناب محمد کریم علیہ السلام نے معاشرے میں امن کو برقرار رکھنے کے لیے فرمایا سنو لوگو، دنیا کائنات کے لوگوں، کل قیامت کا دن ہوگا، سب سے پہلا حساب خون کا ہوگا، قتل کا ہوگا۔ آپ کہیں گے ہم نے حدیث سنی ہے سب سے پہلا حساب نماز کا ہوگا، علماء نے اس کے درمیان تطبیق یوں دی ہے، ہاں حقوق اللہ میں اللہ کے حقوق میں سے سب سے پہلا حساب نماز کا ہوگا، اور حقوق العباد میں سے سب سے پہلا حساب قتل کا ہوگا۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا خون مسلم کتنا قیمتی ہے، فرمایا لزوال الدنیا، یہ قدرت کا کارخانہ، یہ زمین و آسمان تباہ ہو جائیں، ختم ہو جائیں، اللہ کے نزدیک یہ بات ہلکی ہے، لیکن رب العزت کے ہاں یہ بات بہت بڑی ہے کہ کسی مسلمان کو بلا وجہ قتل کیا جائے، کسی مسلم کا بلا وجہ خون بہایا جائے۔ اللہ کے نبی جی مسلمان کون ہے؟ فرمایا تمہیں بتلاتے صحیح البخاری، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، مسلمان وہ ہے کہ جس کے ہاتھ سے اور اس کی زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ ہیں۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، جو اپنے ہاتھ سے اور اپنی زبان سے لوگوں کو تنگ کرے وہ کہے کا مسلمان رہے۔ مسلمان کی تعریف میرے نبی نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان الفاظ میں بیان فرمائی کہ جس کے ہاتھ سے اور اس کی زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ ہیں۔ اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے ایک موقع پہ فرمایا، قسم اٹھا کے بعد ارشاد فرمائی، فرمایا واللہ لا یؤمنو، واللہ لا یؤمنو، واللہ لا یؤمنو، اللہ کی قسم وہ بندہ مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ بندہ مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ بندہ مومن نہیں۔ اللہ کے نبی جی کون؟ فرمایا جس کی شرارتوں سے اس کا ہمسایہ محفوظ نہیں، ہمسائے کو تنگ کرے، ہمسائے کو پریشان کرے، زبان سے اور ہاتھ سے تنگ کرے، تکلیف دے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں واللہ لا یؤمن، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہے۔ معاشرے کی امن کو قائم رکھنے کے لیے، برقرار رکھنے کے لیے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنی پیاری دعائیں فرمائیں، کتنے پیارے اصول وضع فرمائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہیں، ایک آنے والا آتا ہے، صحیح البخاری کی روایت ہے، کہنے لگا حضرت جی معاشرے میں بدامنی بڑی پھیل چکی ہے، معاشرے میں فتنہ فساد بڑا ہے۔ عدی بن حاتم کہتے ہیں، حاتم تائی کا بیٹا عدی صحابی رسول بنتا ہے، پہلے عیسائی تھے بعد میں صحابی رسول بنے۔ عدی بن حاتم کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شکوہ کرنے والے نے شکایت کی، اللہ کے نبی جی معاشرے میں بدامنی بڑی،
نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا عدی اگر تیری عمر لمبی ہوئی تو تو دیکھے گا ہیرا شہر سے یمن کے علاقے سے ایک عورت چلے گی، اکیلی ہوگی، تنے تنہا ہوگی، اس کے دل میں اللہ کے سوا کسی کا ڈر نہیں ہوگا، اس کے دل میں اللہ کے سوا کسی کا خوف نہیں ہوگا، ہیرا شہر سے چلے گی، مکہ المکرمہ آئے گی، بیت اللہ کا طواف کرے گی، طواف کر کے چلی جائے گی، اسے نہ کوئی تنگ کرے گا، نہ کوئی چھیڑ چھاڑ کرے گا، نہ کوئی پریشان کرے گا۔ عدی کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی، میں ورطہ حیرت میں ڈوب گیا کہ وہ زمانہ کب آئے گا کہ ہیرا شہر سے ایک عورت چلے اور مکہ المکرمہ تک آئے، رستے میں ایک قبیلہ آتا ہے کہ جس کو قبیلہ طے کہتے ہیں، قبیلہ طے کے بدماش بڑے مشہور تھے۔ عدی کہتے میں حیران ہو گیا کہ جب وہ عورت چلے گی، مکہ پہنچے گی، رستے میں قبیلہ طے دے بدماش کتے جان گے اس وقت، اسے کوئی روکنے والا نہیں ہوگا۔ لیکن کہتے ہیں قربان جاؤں پیارے نبی کی عظمت پر اور پیارے نبی کی صداقت پر، کہتی اللہ کے نبی علیہ السلام نے پیش گوئی فرمائی، رب کعبہ کی قسم میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا یمن کے شہر سے ایک عورت آتی ہے، بالکل باپرد ہو کے آتی ہے، بیت اللہ کا طواف کرتی ہے، صفا مروہ کی سعی کرتی ہے، حج کی ارکان پورے کرتی ہے اور پورے کر کے چلی جاتی ہے۔ اس کے دل میں اللہ کے سوا کسی کا ڈر نہیں تھا اور اسے کسی نے تنگ بھی نہیں کیا، تکلیف بھی نہیں دی۔ کہتے اللہ کے نبی علیہ السلام کی پیش گوئی پوری ہوتی ہے، پھر نبی کریم علیہ السلام نے ایک پیش گوئی اور فرمائی، کہا عدی رضی اللہ تعالی عنہ آج لوگ فقر و فاقہ کی شکایتیں کر رہے ہیں، سن ایک وقت آئے گا کہ انسان مٹھی بھر سونا لے کے، کتنا سونا؟ مٹھی بھر سونا لے کے نکلے گا، گھر پہ جائے گا، دروازے پہ دستک دے گا اور کہے گا بھائی یہ میری زکوٰۃ نکلتی ہے، خدا کا واسطہ یہ زکوٰۃ لے لو میری طرف سے۔ آگے سے جواب ملے گا، جناب محترم ہم زکوٰۃ لینے والے نہیں بلکہ زکوٰۃ دینے والے ہیں۔ اتنی خوشحالی ہوگی، اتنا اللہ کا فضل ہوگا، اتنا لوگوں کے پاس مال و دولت ہوگا، لیکن امن بھی قائم ہوگا۔ عدی کہتے ہیں میں نے یہ اپنی زندگی میں دیکھا تو نہیں ہے، لیکن میرا یقین ہے جس طرح نبی کریم کی وہ پیش گوئی پوری ہوتی ہے، یہ بھی پیش گوئی پوری ہوگی۔ محدثین نے لکھا عمر بن عبدالعزیز کا زمانہ ہے، عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالیٰ کا زمانہ ہے، لوگ اتنے خوشحال تھے، لوگ اتنے امن میں تھے، لوگ اتنے سکون سلامتی میں تھے، لوگ اتنی خوشحال زندگی بسر کر رہے تھے کہ کوئی بندہ مٹھی بھر سونا لے کے نکلتا، اسے نہ ہی کوئی لوٹنے والا تھا نہ ہی کوئی پکڑنے والا تھا، گھر پہ جاتا، جا کے کہتا ہوں بھائی میری زکوٰۃ نکلتی ہے، اللہ کا واسطہ میری زکوٰۃ لے لو، میرے مال کو پاک کر دو۔ وہ آگے سے جواب دیتے ہم زکوٰۃ لینے والے نہیں، زکوٰۃ دینے والے ہیں۔ کیا ان میں یہی صورتحال ہے؟ اب بھی یہی صورتحال ہے؟ اب تو مسجدوں کی ٹوٹیاں محفوظ نہیں اور مسجدوں میں جوتیاں محفوظ نہیں، وہ نیک دل حکمران اللہ کا فضل اور اللہ تعالیٰ کا کرم تھا۔ حضرات معاشرے میں بھی لوگ خوشحال تھے، لوگ امن میں تھے، لوگ سکون میں تھے، لوگ سلامتی میں تھے۔ اب حکمرانوں کی طرف سے عوام کو مشورہ دیا جاتا ہے ہم جو مرضی کریں تم نے گھبرانا نہیں،
تسی نہیں گھبرانا، تسی صبر کرنا ہے۔ ہم جو مرضی کریں، جتنے مرضی ایٹم بم گرائیں اور جتنے مرضی ایٹم بم برسائیں اور غریب کے منہ سے نوالے تک چھین لیں، حضرات تم نے گھبرانا نہیں بلکہ صبر کرنا ہے۔ قربان جاؤں عمر بن عبدالعزیز کی حکومت پر اور ان کی فقاہت پر اور ان کے انصاف پر اور ان کی مساوات پر کہ جنہوں نے ایسا نظام قائم کیا ہے کہ اللہ کی زمین پر وہ دن بھی لوگوں نے دیکھے ہیں، مٹھی بھر بندہ سونا لے کے نکلتا ہے، اسے نہ کوئی لوٹنے والا ہے نہ کوئی پکڑنے والا ہے، اور لوگ اتنے خوشحال تھے کہ وہ کہتا ہے میری زکوٰۃ بنتی ہے لے لو۔ آگے سے جواب ملتا ہے ہم زکوٰۃ لینے والے نہیں بلکہ زکوٰۃ دینے والے ہیں۔ اللہ کے نبی کی یہ پیش گوئی بھی پوری ہوتی ہے۔ معاشرے کا امن اللہ کا انعام ہے، معاشرے کا امن اللہ کا انعام ہے۔ یہی وجہ ہے اللہ کے نبی علیہ السلام جب نیا چاند دیکھتے تو رسول اللہ علیہ السلام دعا کرتے اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام ربی و ربک اللہ۔ اے اللہ اس چاند کو ہمارے لیے امن اور سلامتی والا بنا دے، ایمان والا بنا دے، سکون والا بنا دے، سلامتی والا بنا دے۔ اور میں تو دعا کرتا ہوں اللہ سے، یا اللہ جو دن ہم نے پچھلے سال دیکھ لیے نا ان دنوں میں، اللہ کرے وہ قیامت تک دن پھر کبھی نہ آئے۔ کہہ دیو آمین۔ اللہ کرے وہ دن پھر کبھی نہ آئے۔ اللہ دی قسم کیسا لوگوں کے ذہنوں میں خوف ڈال دیا گیا، کیسا لوگوں کے دماغوں کو معوف کر دیا گیا کہ کوئی کسی سے ہاتھ ملانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ لوگ اپنے بڑوں سے کوسوں دور بھاگتے، لوگ لوگوں کی کھانسیوں سے ڈرتے، کوئی چھینک مار دیتا، لوگوں کی جانوں پہ حضرات لوگوں کی جان پہ بن جاتی، کوئی بیچارہ مریض پڑ جاتا، بیمار پڑ جاتا، اس کی عیادت کے لیے کوئی نہیں جاتا تھا، کوئی مر جاتا اس کے جنازے پہ کوئی نہیں جاتا تھا۔ یا اللہ تیری کبریائی کا واسطہ ہے، تیری بڑائی کا واسطہ ہے، جو دن ہم نے پہلے دیکھ لیے، اے اللہ قیامت تک ایسے دن پھر کبھی نہ آئے۔ عجیب بات ہے، عجیب بات ہے دوستو، عجیب خوف کی لہر تھی۔ اب جتنا مرضی تڑپو، اب جتنے مرضی جھوٹ بولو، اب جتنا مرضی خبروں پہ دو، اب جتنا مرضی حضرات منفی پراپوگنڈا کیا جائے، لوگوں کو اس چال کا پتہ چل گیا ہے۔ کیوں جی ہون ماندے نے لوگی کو ہون نہیں منن لگے انشاءاللہ، نہ ہی آنا ہے تو نہ انشاءاللہ لوگوں نے مننا ہے۔ آؤ دوستو، اگر چاہتے ہو ہمیں اس خوف سے نجات ملے، ہمیں امن والی زندگی میسر ہو، تو رب کا قرآن کہتے ہیں فَمَنْ آمَنَ وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ جو ایمان لے آیا اور اس نے اپنے عملوں کی اصلاح کی، اس پہ نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی پریشانی ہوگی۔ اگر امن کی زندگی چاہتے ہو، بے خوف زندگی گزارنا چاہتے ہو، اللہ پہ ایمان مضبوط کرو، اللہ پہ توکل مضبوط کرو اور نیک عمل کرو۔ اللہ جی فائدہ کیا ہوگا؟ فرمایا جو ایمان لے آیا اور اس نے نیک عمل کیے، اس پہ کوئی خوف نہیں ہوگا اور نہ کوئی پریشانی ہوگی۔ یا اللہ جی معاشرے میں خوف پیدا کب ہوتا ہے؟ معاشرے میں امن لٹتا کب ہے؟ معاشرے میں انتشار و اختلاف پیدا کب ہوتے ہیں؟ اور ہر باسی بے چین اور بے قرار ہوتا کب ہے؟ یہ بھی سن لو، قرآن کریم نے بیان فرمایا ضرب اللہ مثلا قریتن، اللہ بیان کرتا ہے ایک مثال، ایک بستی کی مثال ہے۔ وہ بستی دیکھنا کہیں گجرانوالا کی بستی تو نہیں، کہیں سیالکوٹ کی بستی تو نہیں، کہیں سائیوال ملتان کی بستی تو نہیں۔ فرمایا اللہ بیان کرتا ہے مثال ہے، کان لگا کے سنو، ہوش اور گوش سے سنو۔ کانت آمینتن، کہ جس بستی کے رہنے والے بڑے خوشحال زندگی بسر کر رہے تھے، کھیت
ان کے لہلہاتے تھے، سبزیاں شدابیاں ہر نعمت سے اللہ نے ان کو نوازا تھا۔ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ، انہوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی، اللہ کی نافرمانیاں کی، بغاوتیں کی، سرکشیاں کی۔ جب انہوں نے اللہ کی نعمتوں کی نافرمانیاں کی اور ناشکریاں کی، اللہ فرماتے ہیں پھر ہمارا قانون ہے، دو طرح کے عذاب ہم ایسے لوگوں پہ مسلط کرتے ہیں۔ اللہ جی کون سے؟ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، ایک بھوک کا عذاب، بے روزگاری، مہنگائی، بھوک اور محتاجگی، ایک بھوک کا عذاب، دوسرا خوف کا عذاب۔ یہ کب ہوتا ہے؟ کہ جب لوگ اللہ کی توحید میں شرک کو ملاتے ہیں، نبی کی سنت میں بدعت کو ملایا جاتا ہے، پھر اللہ کی طرف سے عذاب آتے ہیں، لوگ بے رحمی کا شکار ہوتے ہیں، پھر بے خوفی حضرات خوف میں بدل جاتی ہے اور امن لٹ جاتا ہے، سکون برباد ہو جاتا ہے۔ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ۔ ہاں جی اللہ جی، اللہ فرماتے ہیں وَلَا يُبَدِّلَنَّهُمْ مِن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، آؤ اس خوف سے، اس وحشت سے، دہشت سے نکلنا چاہتے ہو تو اس کا طریقہ یہ ہے اپنے دامن کو شرک سے پاک کر لو۔ اللہ کا وعدہ ہے وَلَا يُبَدِّلَنَّهُمْ مِن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، جو قوم اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتی ہم ان کے خوف کو امن میں بدلتے ہیں۔ جب تک ملک پاکستان سے شرک کا خاتمہ نہیں ہوگا اس وقت تک امن والی زندگی ناممکن ہے۔ وَلَا يُبَدِّلَنَّهُمْ مِن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، مجھے بتلاؤ اس چیز کا میں نام کیا لوں؟ یہ شرک نہیں تو اور کیا ہے؟ کہتے ہیں دال دوستی رب دی چھوڑ نہیں، دال دوستی رب دی چھوڑ نہیں، تعلق بابے قلعے والے دے نال توڑ نہیں، ایک قصور نگاہ دائے وگرنہ رب ہوڑ نہیں تے پیر ہوڑ نہیں۔ بابے دی قبر دے گرد طواف کر لے، بابے دی قبر دے گرد طواف کر لے، تینوں مکے جان دی لوڑ نہیں۔ اور پھر ہم کہیں معاشرے میں امن کیوں نہیں قائم ہوتا؟ جب تک ان بہروپیوں کو معاشرے سے نکالا نہیں جائے گا، جب تک شرک کا خاتمہ نہیں ہوگا، شرک کی جڑ کو کاٹا نہیں جائے گا، اتنی دیر تک امن کیسے قائم ہوگا؟ کہ مولوی صاحب بڑے منت رننے مولوی صاحب کہتے ہیں جناب ایک اللہ کا بندہ حج کرنے کے لیے گیا، انہیں اتنے جا کے ویکھیا تو بیت اللہ ہی کوئی نہیں۔ حج کرنے کے لیے گیا تو اتنے ویکھیا تو بیت اللہ ہی کوئی نہیں۔ انہیں پوچھا یار اتنے بیت اللہ سے ہو کتے گیا؟ وہ کہنے لگے اللہ دی ایک بندی بی بی رابعہ بصری وہ حج کرن آ رہی ہے تو بیت اللہ دے استقبال واسطے گیا ہے۔ اور پھر ہم کہتے ہیں امن قائم ہو، وَلَا يُبَدِّلَنَّهُمْ مِن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اللہ کا وعدہ ہے اور اللہ اپنے وعدوں کی خلاف ورزی نہیں کرتے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم بدلیں گے تمہارے خوف کو امن میں بدلیں گے، تمہاری بدسکونیوں کو سکون میں بدلیں گے، تمہاری بے چینیوں کو چین و قرار میں بدلیں گے، تمہاری اضطرابی کیفیت کو بدلیں گے۔ یا اللہ جی کب؟ فرمایا جب عبادت صرف میری ہوگی، یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، اور میری عبادت میں کسی دوسرے کو شریک نہیں کیا جائے گا، اس وقت تمہارے خوف کو امن میں بدل دیا جائے گا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام میں نے عرض کیا دعا کرتے ہیں، امن کا سوال کرتے ہیں، نماز کے بعد بھی نبی کریم علیہ السلام اللہ سے دعا کرتے ہیں اور امت کو سبق دیا گیا ہے اللہم انت السلام، اے اللہ تو سلامتیوں والا ہے، ومنک السلام، سلامتیاں تجھی سے ہیں، تبارک یا ذا الجلال والاکرام، بابرکت ہے، عزت والا ہے، شان و شوکت والا ہے، عظمتوں والا ہے، مقام والا ہے، مرتبوں والا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام ہر نماز کے بعد یہ دعا کیا کرتے تھے، مسلمانوں تم بھی ہر نماز کے بعد دعا کیا کرو، اے اللہ سلامتیوں والا،
تو ہی ہے، ہماری بستی پہ سلامتیاں نازل کر دے۔ اے اللہ کرم والا تو ہی ہے، ہمارے علاقے میں کرم نازل کر دے۔ اے اللہ فضل والا تو ہی ہے، ہمارے شہروں میں، ہمارے ملک میں، ہمارے علاقوں میں، ہمارے چھوٹوں پہ، ہمارے بڑوں پہ، ہماری عورتوں پہ، ہمارے مردوں پہ، ہمارے بوڑھوں پہ، ہمارے جوانوں پہ یا اللہ تو اپنا کرم نازل کر دے۔ اللہم انت السلام پڑھا کرو، ہر نماز کے بعد پڑھا کرو۔ اور یہاں بھی میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، بعض دوستوں نے اس دعا میں نہ کوئی تبدیلی کی ہے، انہاں کو دعا نہ تھوڑی جی خرد برد کر دیتی ہے۔ کیا کیا ہے؟ اللہم انت السلام ومنک السلام حینا ربنا بالسلام وادخلنا دار السلام۔ یہ الفاظ کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے، جو اللہ کے نبی علیہ السلام کی الفاظ ہیں وہ یہی ہیں، اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکتا یا ذا الجلال والاکرام۔ یہ الفاظ پڑھے جائیں، اللہ سے سلامتی کا سوال کیا جائے، خیر و عافیت کا سوال کیا جائے، دعا کی جائے، اور ہر بندہ اپنے ہاتھ کو روک لے کسی کو تکلیف پہنچانے سے، اپنی زبان کو روک لے تکلیف پہنچانے سے، دیکھنا امن قائم ہوتا ہے کہ نہیں۔ آج حضرات لاکھوں کروڑوں اربوں روپے خرچ کیے جا رہے ہیں اسمبلیوں میں، سروں کے ساتھ سر جڑے ہوئے اس بات پر کہ امن قائم کیوں نہیں ہو رہا۔ بے راہ روی بڑھتی جا رہی ہے، چوریاں ڈکیتیاں رہزنیاں بڑھتی جا رہی ہیں، دہشت گردی کے واقعات بڑھتے جا رہے ہیں، نہ کسی کا مال محفوظ ہے، نہ کسی کی جان محفوظ ہے، نہ کسی کی عزت محفوظ ہے۔ آؤ تمہیں بتلاتے ہیں یہ تحفظ تمہیں کہاں سے ملے گا۔ یہ تحفظ تمہیں دین اسلام سے ملے گا، جب دنیا کائنات میں جس معاشرے پہ، جس سوسائٹی پہ، جس ماحول پہ، جس ملک پہ، جس ضلع میں، جس شہر میں اللہ کی حدوں کو نافذ کر دیا جائے، اگلا سورج طلوع ہونے سے پہلے معاشرے میں امن قائم ہو چکا ہوتا ہے۔ چور کا ہاتھ کاٹا جائے، جو چوری کرے اس کا ہاتھ کاٹو، جو زنا کرے شادی شدہ ہے اس کو پتھر مار مار کے سنگسار کرو، جو غیر شادی شدہ ہے 100 کوڑے مارو، اور ایسے گندے بندے کو اپنے علاقے سے 1 سال تک نکال دو۔ جو شراب پیے 80 کوڑے مارے جائیں، جو کسی کی بہن بیٹی پہ بلا وجہ تہمت لگائے 80 کوڑے مارو اس کو، اور جو ڈاکہ زنی کا مرتکب ہوتا ہے، کسی کا مال لوٹتا ہے، کسی کی جان پہ حملہ کرتا ہے، شریعت کہتی ہے ان یقتلوا او یصلبوا، یا تو اسے قتل کر دو یا سولی پہ لٹکا دو یا مخالف سمت سے اس کے ہاتھ پاؤں کاٹو، یعنی دایاں حضرات ہاتھ اور بایاں قدم کاٹ دو۔ پھر دیکھنا کل کا سورج طلوع ہونے سے پہلے معاشرے میں امن قائم ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ کہتے ہو امن کیسے قائم ہوگا؟ 10 چورانوں سزا مل جائے نا، 10 ڈاکوؤں کو پھانسیوں کے پھندے پہ لٹکا دیا جائے، اور بلا امتیاز بغیر کسی کے استثناء کے، کوئی اشرافیہ میں سے تب بھی، کوئی عوام میں سے تب بھی، بغیر امتیاز کے یہ سلوک کیا جائے، انشاءاللہ اگلا سورج طلوع ہونے سے پہلے امن قائم ہوگا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک حد اللہ کی زمین پر نافذ کر دی جائے، ایک حد اللہ کی زمین پر نافذ کر دی جائے، 40 دن رحمت کی بارش برستی رہے، اس سے بہتر ہے کہ اللہ کی زمین پر ایک حد نافذ ہو۔ 40 دن رحمت کی بارش، اس کے نتیجے میں جو کھیتیاں ہوں گی، جو سبزیاں ہوں گی، جو شادابیاں ہوں گی، اس سے بہتر ہے کہ ایک اللہ کی حد کا نفاذ ہو۔ معاشرے میں امن کیوں نہیں ہے؟ معاشرے میں امن کیوں نہیں؟ کہ دوستو چور کو پکڑنے والا کوئی نہیں، قاتل کو پکڑنے والا کوئی نہیں، ڈاکو کو پکڑنے والا کوئی نہیں۔ قانون، جس قانون کا حضرات نام لیا جاتا ہے کہ
پاکستان کا قانون اسلامی قانون ہونا چاہیے، اس قانون دستور کے مطابق امن نہیں ہے، عمل نہیں ہے، اس لیے معاشرے میں امن نہیں۔ اگر اللہ کی حدود کا نفاذ ہوگا، صحیح معنوں میں نفاذ ہوگا دوستو، پھر قتل و غارت کے، یہ وارداتوں کے، ڈکیتیوں کے، رہزنیوں کے انشاءاللہ واقعات پیش نہیں آئیں گے۔ اور ایک دعا عرض کر دوں آخر میں، میری ساری تقریر کا خلاصہ، ساری تقریر کا لب لباب دوستو اس دعا میں موجود ہے۔ کوئی چھوٹا ہے تب بھی، کوئی بڑا ہے تب بھی، میں خدا کا واسطہ دے کے کہوں گا اس دعا کو یاد کرو۔ اگر زبانی یاد نہیں ہوتی تو اوپر سے دیکھ کے پڑھو، پیارے رسول کی پیاری دعاؤں میں بھی موجود ہے، حصن المسلم میں بھی موجود ہے، اذکار کارڈ میں بھی موجود ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دعا پڑھتے ہیں صبح بھی اور شام بھی، میں اس کا ترجمہ کر کے آپ کے سامنے رکھتا ہوں، آپ محسوس کریں گے ہر قسم کی چوری سے بچنے کے لیے بہترین ہتھیار ہے، ڈاکو کی ڈاکہ زنی سے بچنے کے لیے بہترین اسلحہ ہے دوستو، تحفظ میں، امن میں، سکون میں، سلامتی میں آنے کا بہترین ذریعہ۔ اللہم انی اسألک العفو والعافیہ، یا اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں عفو والعافیہ، صحت و عافیت کا دنیا میں اور آخرت میں، فی الدنیا والآخرہ۔ اللہم انی اسألک العفو والعافیہ، یا اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں عفو و عافیت کا، خیریت بلائی کا، رحمت کا، فی دینی، اے اللہ میرا دین بھی سلامت رکھنا، اے اللہ میرا دین بھی سلامت رکھنا، وَدُنْيَايَ، اے اللہ میری دنیا بھی سلامت رکھنا، وَأَهْلِي، یا اللہ میرے اہل و عیال کو بھی سلامت رکھنا، وَمَالِي، اے اللہ میرے مال کی بھی حفاظت کرنا، جو چیز رہ گئی مجھے بتلا دینا۔ دنیا جہان کی ساری برکتیں، ساری خیریں اللہ رب العزت نے اس دعا میں جمع کر دی، فی دینی و دنیایا، یا اللہ میرا دین، میری دنیا، میرے اہل و عیال، بال بچے، ماں باپ، فرمایا وہ مالی، اور میرا مال، میری دکان، میرا گھر، میرا سونا چاندی، میری نقدی، اے اللہ ان کی تو حفاظت کرنا۔ اللہم استر عوراتی و آمن روعاتی، یا اللہ میرے عیبوں پہ پردے ڈال دے، اے اللہ میرے عیبوں پہ پردے ڈال دے، وَآمِرْ رَوْعَاتِي، اور مجھے بد امنیوں میں امن عطا کر، بد امنیوں میں مجھے امن عطا کر، مجھے دہشتوں سے بچا لے، مجھے وحشتوں سے بچا لے، اے اللہ خوف و ہراس سے مجھے بچا لے، اس خوف و ہراس نے جینا حرام کر دیا ہے، اس وحشت و دہشت کے بازار نے اے اللہ میرا سکون لوٹ لیا ہے، میری مسکراہٹ چھین لی ہے، لہذا میں تجھ سے دعا کرتا ہوں اللہم استر عوراتی و آمن روعاتی، اے اللہ میرے عیبوں پہ پردے ڈال دے اور مجھے بد امنیوں میں امن عطا کر دے۔ اللہم احفظنی، اے اللہ میری حفاظت کر، من بین یدی ومن خلفی وعن یمینی، کہ کوئی دشمن سامنے سے آئے، کوئی دشمن آگے سے آئے، کوئی دشمن پیچھے سے آ کر کے مجھ پہ حملہ کرے، اللہم احفظنی من بین یدی ومن خلفی وعن یمینی وعن شمالی ومن فوقی، کوئی اوپر سے آ کر کے مجھے نشانہ بنائے، کوئی دائیں سے آئے، کوئی بائیں سے آئے، کوئی آگے سے آئے، کوئی پیچھے سے آئے، یا اللہ تو جانتا ہے تمام اطراف سے، دائیں سے بھی، بائیں سے بھی، اور سامنے سے بھی، پیچھے سے بھی، اوپر سے بھی، نیچے سے بھی، اے اللہ میری حفاظت فرما۔ تو جدی اللہ حفاظت کرے ہودا کوئی وال بھی کا کر سکتا ہے؟ کیوں جدی اللہ حفاظت کرے ہودا کوئی کچھ بگاڑ سکتا ہے؟ اس کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اللہم احفظنی من بین یدی ومن خلفی وعن یمینی وعن شمالی ومن فوقی واعوذ بعظمتک واعوذ بعظمتک، یا اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں تیری عظمت کے ساتھ، ان اغتال من تحتی، کہ میں کسی حادثے کا شکار ہو جاؤں۔ اللہ معاف کرے ایسے ایسے حادثات
حضرات دیکھنے سننے میں ملتے ہیں کہ انسان اگر دیکھ لے پورا مہینہ اس کی طبیعت درست نہیں ہوتی. کیسے کیسے حادثات، یا اللہ ایکسیڈنٹ حادثے سے چھت گر جائے مجھ پر، اس حادثے سے کوئی مجھ پہ حملہ کر دے، کوئی درندہ سامنے سے آ جائے، یا اللہ ان تمام حوادثات سے میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں. کیوں یہ ہے کہ نہیں دعا سونے کے پانی کے ساتھ لکھنے کے قابل؟ اللہ تعالیٰ تمام حوادثات سے ہمیں بھی محفوظ فرمائے، ہمارے بچوں کو بھی محفوظ فرمائے. حضرات کیسے کیسے حادثے پیش آتے ہیں، اللہ تعالیٰ عافیت فرمائے، اللہ خیریت فرمائے. دوست کچھ دکھا رہے تھے، دوست بتلا رہے تھے، وہ ہماری ادھر محمدی مسجد مولانا عبدالسمیع اعظم صاحب والی جہاں پہ استادی ترجمہ کلاس پڑھاتے ہیں، وہاں پہ جو خادم صاحب ہیں، خادم صاحب کا دماد انہیں کان دینا دیوار سے گرینڈر دے نال چریاں مارن دیا سی، دیوار کے ساتھ چریاں مارن دیا سی، تو اچانک وہ گرینڈر اس کے اوپر آ کے گر جاتا ہے. آنن فانن چند سیکنڈوں میں اس کی شارہ کٹ جاتی ہے. یہ حوادثات، اچھا بلا انسان گھر سے نکلے، اچھا بلا گھر سے نکلے دوستو، بال بچوں میں مصروف تھا، خوشی خوشی گھر سے نکلے، نعوذ باللہ العیاذ باللہ رستے پہ سڑک پہ جا رہے، ڈور پھرتی ہے، گردن کٹ جاتی ہے. یا اللہ ہمیں بچا کے رکھ، اے اللہ ہمیں ان حوادثات سے بچا کے رکھنا، اے اللہ ہمیں ان پریشانیوں سے محفوظ فرمانا، ہمارے بچوں کی بھی حفاظت فرمانا، ہمارے بڑوں کی بھی حفاظت فرمانا، ہمارے مرد عورتوں کی حفاظت فرمانا. یہ سب کچھ اس دعا میں موجود ہے جو اللہ کے نبی علیہ السلام صبح و شام پڑھا کرتے تھے. تو تسی بھی پڑھو گے کہ نہیں پڑھو گے؟ پڑھو گے نا انشاءاللہ. اذکار کارڈ میں بھی ہے اور پیارے رسول کی پیاری دعا یہ سبھی کے گھروں میں موجود ہے. اگر کسی کو نہیں ملتی وہ مجھے بتلائے، میں انشاءاللہ نکال کے دے دوں گا. حصن المسلم میں موجود ہے. دعاؤں والی کاپیاں اور کتابیں اپنے گھروں میں رکھو اور پڑھا کرو دوستو. ان میں حفاظت ہے، ان میں سکون ہے، ان میں سلامتی ہے، ان میں اللہ کی عطا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.